الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس، أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیں، کوئی زبان خاموش رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اس ختم نبوت کانفرنس کو اپنی دربار میں قبول فرمائے. میزبان محتشم حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ ربانی صاحب جنہوں نے یہ اہتمام کیا، اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے.
میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے میرے محفل فخر السادات محترمی جناب سید الفقار سہیل شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت فیصل آباد اور مہمان محتشم محترمی جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب اور یہاں تشریف لائے محترمی جناب سید عاصم حسین شاہ صاحب، دیگر علماء کرام اور میری مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا حافظ امان اللہ سیالوی صاحب اور تمام میرے مسلک کے علماء جتنے تشریف لائے ہیں، میں خود اپنی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ میرے ساتھ نعت خواں بھی تشریف لائے، ہمارے جو درباری نعت خواں مستقل ماشاءاللہ باشرح ہیں اور اچھا کلام پڑھتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میری مسجد گلشن فیق کے بھی احباب تشریف لائے ہیں نمازی، اللہ ان کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ توجہ کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اختصار سے بیان کروں، کوئی زیادہ طویل خطاب نہیں، پھر انشاءاللہ یہاں پروگرام ہوں گے، انشاءاللہ طویل خطاب بھی ہوں گے۔ بہرحال یاد رکھیں بڑا پرفتن دور ہے، ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور جہاں میری معلومات ہے کہ اس علاقے کے علماء ہمارے کچھ سوئے ہوئے ہیں، قادیانی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وہ انتہائی ان کے ناپاک عزائم ہیں، ان کے کفر میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، حضور کی زندگی سے لے کر قیامت تک امت کا فیصلہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ موضوع اہم ہے، ذرا توجہ کے ساتھ۔ اور یہ وہ واحد نظریہ، عقیدہ، فکر، سوچ ہے کہ جس میں اجماع امت ہے، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہو، ائمہ مجتہدین ہوں، محدثین ہوں، اور چاروں سلاسل کے بزرگان دین حضور کے دور سے لے کر آج تک قیامت تک اس عقیدے پہ متفق ہے کہ جو حضور کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کو نبی تسلیم کرے وہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا عظیم مسئلہ ہے۔ ہماری کلخانی قرشیف کے ختم چل رہے ہیں، چہلم چل رہے ہیں، عرس ہو رہے ہیں، باقی محافل ہو رہی ہے، ختم نبوت کے پروگرام نہیں ہو رہے۔ میں علماء سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ توجہ کریں، بحمداللہ ادھر ہمارے ہاں تو بہت پروگرام ہوتے ہیں، اور اس گناہگار کی کوشش سے سینکڑوں مساجد میں ختم نبوت کے بیان ہوتے ہیں، سینکڑوں مساجد میں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، علماء حق اہل سنت زندہ باد، محمد عبد شکور رضوی صاحب۔ جلسے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، ریلی نکالی جاتی ہے، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ گناہگار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے اس علاقے میں دور دور تک شاہ صاحب میرے ساتھ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ختم نبوت کا پروگرام بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہمارے علاقے کے کئی مرزائی وہاں سے چلے گئے، دفع ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں مجھے پتہ چلا ہے، دکھ ہوا ہے کہ یہاں علماء سوئے ہوئے ہیں۔ مجھے تو امید تھی کافی علماء کرام تشریف لائیں گے، چلو کوئی میرا درد سنیں گے، کوئی میری باتیں سنیں گے، کسی کا ذہن بنے گا، کسی کی سوچ بدلے گی۔ میں نے تو علامہ صاحب سے کہا نا کہ تھوڑا سا یہ ڈاواں ڈول پنجابی ہونے لگے،
کہ پروگرام پہلے ہوا، اس سے پہلے پروگرام ہوا. میں نے کہا آپ ہمیں چائے نہ پلائیں، آپ ہمیں پانی نہ پلائیں، کھانا تو دور کی بات ہے نا، فیس تو دور کی بات ہے نا. بحمد اللہ ثم الحمدللہ. اگر ہمیں یہ کہنے فنڈ دے ہمیں ختم نبوت کا، ہم فنڈ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور الحمدللہ میں پروگرام میں فنڈ دیتا ہوں ختم نبوت پروگرام میں. ایسا نہیں کہ ہم صرف لینے والے ہیں، یہ مت سمجھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. لوگوں کی سوچ یہ مولانا صاحب صرف لیتے ہیں، نہیں. میں اظہار نہیں کرتا، الحمدللہ میں اچھا فنڈ دیتا ہوں ختم نبوت کے لیے. میں آپ کو بتا دوں، اور میں نے مستقل گلا بنا کے رکھا ہوا ہے. میرا کوئی پروگرام ہو، کہیں سے کسی حوالے سے مجھے انکم ہوتی ہے تو میں گلے میں رکھتا ہوں، اور ہزاروں روپے میرا فنڈ ہوتا ہے الحمدللہ. میں ایک پروگرام کے لیے 30,000 میں نے اپنی جیب سے دیا. ٹھیک ہے نا، اور تو چلتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو میری آپ سے گزارش ہے ذرا آپ توجہ فرمائیں ذرا. اور مجھے انتہائی دکھ ہوا یار اس علاقے میں قادیانی کیوں پھیل رہے ہیں. ہم اتنا مردہ ہو گئے، ہم اتنا سو گئے، ہم اتنا غافل لوگ ہیں کہ ہم حضور کی ختم نبوت کا پیغام نہیں دے سکے لوگوں کو. ہمارے مسلمان کیوں قادیانی ہو رہے ہیں؟ ہمیں فکر ہی نہ ہو. تو اس لیے پھر بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے. اب شروع کر دیا انشاءاللہ. اب اس علاقے میں انشاءاللہ ہمارے پروگرام ہوں گے انشاءاللہ. چلو یاد رکھیں کہ جو سلسلہ نبوت حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، حضور کی ذات پہ آ کے ختم ہو گیا. اللہ کریم نے ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ سجا دیا. حضور نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور خاتم المرسلین بھی ہے. اور حضور کے بعد قیامت تک کے لیے کسی نبی کی اس امت کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھنا، ضرورت ہی نہیں ہے. اور قرآن کی 100 سے زائد آیات ختم نبوت پہ ہے، اور 200 سے زائد احادیث طیبہ ختم نبوت پہ ہے. یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے. ایک بندے کی عمر مثال کے طور پہ 1000 سال ہو، اس میں نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، حج بھی ہوں، زکاتیں بھی ہوں، قربانیاں بھی ہوں، جہاد بھی ہو، سارے عمل ہوں، اور حضور کو صرف نبی مان رہا ہے، رسول مان رہا ہے. اگر حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو 1000 سال کی باتیں سب ہو جائے. مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے مسلمان. مسلمان کب بنے گا؟ جب حضور کو آخری نبی مانے گا. کیا ہے؟ جب حضور کو آخری نبی مانے گا پھر مسلمان ہوگا. صرف نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے. حضور کو آخری نبی ماننا ایمان کے لیے شرط ہے. کچھ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ نبی ماننا اور آخری نہ ماننا کفر، رسول ماننا اور آخری نہ ماننا کفر. ایمان کب ہے؟ جب حضور کو ہم آخری نبی مانیں گے، آخری رسول مانیں گے، پھر ہم مسلمان ہیں. اور یہی وہی عظیم ترین عقیدہ ہے جس کے بغیر کسی مسلمان کا گزارا نہیں ہے، کسی مسلمان کا. اور اس کے لیے یاد رکھنا، صحابہ کرام کے دور سے لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جہاں اور مسائل حل ہوئے، زکوٰۃ کا مسئلہ حل ہوا، جہاں مرتدین کو دار اسلام میں پھر لایا گیا، جہاں عرب کے قبائل پھر مسلمان ہوئے، وہاں پر
جو سب سے بڑا فتنہ اٹھا تھا مسیلمہ کذاب کا. اب آپ یاد رکھیں علماء کرام سست کیوں ہیں. پہلے فتویٰ یہ تھا صحابہ کرام کا، جو بدر میں صحابہ شامل ہوئے ہیں ان کا وجود بڑا مبارک ہے. وجود کیا ہے؟ مبارک ہے. لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا فیصلہ آیا، کہا ان کو جنگوں میں نہیں بھیجنا. جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئی فرمایا سب جائے. کیا بدر میں جانے والے ہیں؟ کیا احد میں جانے والے ہیں؟ کیا حنین میں جانے والے ہیں؟ کیا خندق کھودنے والے ہیں؟ کیا جوان صحابہ ہیں؟ کیا بوڑھے صحابہ ہیں؟ سب جا رہے تھے. آج ہم بہانے بناتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا، آپ مجھے جب بلائیں ختم نبوت کے لیے، آپ مجھے چائے بھی نہ پلائیں، الحمدللہ میں حاضر ہوں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے نا. یہ میرے جو ساتھی وہ جانتے ہیں. عام بندے کہہ رہے ہوں گے یار پتہ نہیں مسجد بیٹھ کے مولانا صاحب جھوٹ بول. نہیں، جو میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں نا سالہ سال سے، وہ جانتے ہیں کہ جو میری بات یہاں ہے الحمدللہ، میں گھر میں بیٹھا ہوں گا تو وہی بات ہوگی، میں دوستوں میں بیٹھا ہوں گا تو وہی بات ہوگی، اگر منبر پہ ہوں گا تو وہی بات ہو. الحمدللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے. امام اعظم کا فتویٰ سنیے. ہمارے جو امام ہے، فقی امام ہے، باقی امام منہ سے بھی بڑے آپ ہیں. امام بخاری تو 3 صدی ہجری کے آخر میں ہے اور امام اعظم 1 صدی ہجری میں ہے. اور یہ 6 محدثین امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے حضور کے صحابہ کی باقاعدہ زیارت بھی کی ہے اور حضور کے صحابہ سے حدیث بھی لی ہے. اور امام اعظم وہ صحابی ہے جو درمیان میں 1 یا 2 واسطے، کئی احادیث ایسی ہیں 1-2 واسطوں کے بعد حضور سے بات لے رہے ہیں. اور امام بخاری اور امام مسلم جو محدثین ہیں وہ تو درمیان میں کئی واسطے ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 واسطے ہیں، اور پھر جا کے حدیث بیان کرتے ہیں. اور امام اعظم 2 واسطوں کے بعد یا 1 واسطے کے بعد حدیث بیان کرنے والے ہیں. یہ اہل علم ذرا سنیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ سر تاج الفقہا سے کسی نے پوچھا، عقیدہ دیکھیں ذرا ختم نبوت کے والے سے، میرے امام کا عقیدہ کیا ہے. کہا ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں معاذ اللہ نبی ہوں. کچھ لوگوں نے اس سے دلیل مانگی ہے، تیری اس نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا جس نے دعویٰ کیا ہے وہ بھی کافر ہے اور جنہوں نے دلیل مانگی ہے وہ بھی کافر ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. وہ لوگ حیران ہو گئے. حضرت ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے جس نے دعویٰ کیا وہ تو کافر ہے اور جنہوں نے دلیل مانگی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ختم نبوت کا عقیدہ وہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے شک کی وجہ سے پوچھ رہے ہوں تو لہٰذا وہ پوچھنے والے وہ بھی کافر ہے. یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے. کبھی زندگی میں 100 برس کی زندگی میں کبھی خیال آ گیا ہو سکتا ہے وہ نبی ہو، وہ کافر ہے. کیا ہے؟ وہ کافر ہے. اور میرے عزیزان گرامی ہمارے اکابرین نے کیا کردار ادا کیا. آیت کے ترجمہ سنے، پھر 2-4 احادیث سنے، پھر 1-2 واقعات سنے. ذرا توجہ کے ساتھ ایمان تازہ کریں. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الناس،
میرے نبی فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم سب کی جانب۔ اور حضور نے فرما دیا ارسلت الی الخلق کافہ، قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی ہوتی ہے، آیات کی تفسیر آیات سے، یا پھر آیات کی تفسیر حضور کی احادیث سے، تو اس آیت کی تفسیر قرآن کے بعد حدیث سے، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ نے میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا ہے، حتیٰ کہ حضور نے یہاں بھی فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس، او کما قال، فرمایا پوری کائنات میں آسمان کیا زمین اور کائنات کی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو مجھے جانتی پہچانتی نہ ہو، مجھے کائنات کے ذرہ ذرہ جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، زبان سے بھی محبت سے اظہار ہونا چاہیے اور آپ کی محبت دل میں بھی ہونی چاہیے، اگر ذرہ برابر بھی بغض ہے تو ایمان نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ سیدنا علی کا اگر ذرہ برابر بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اندر بغض ہے تو ایمان نہیں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ باہر ہم گئے، جب باہر گئے آبادی سے باہر گئے تو صاف ظاہر ہے جو لوگ گئے ہیں اب تو کافی دور تک آبادی ہے، پہلے تو بالکل قریب پہاڑ اور یہ جنگل وغیرہ، فرماتے فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا هُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ، سامنے درخت آتا یا پتھر آتا وہ اونچی آواز سے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دائیوں پہ لعنت، بے شمار، دائیوں پہ لعنت بے شمار۔ کھل کے کہے، اب کھل کے نہیں کہہ رہے، مرضیوں پہ لعنت بے شمار، بے شمار، مرضیوں پہ لعنت بے شمار، بے شمار، مرضیوں پہ لعنت بے شمار، بے شمار۔ حضور کی ختم نبوت جس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، یہ وہی مسئلہ ہے کہ حضور کے دور میں اور صحابہ کرام خلفاء راشدین کے دور میں اتنا صحابہ کا جانی نقصان نہیں ہوا، تمام جنگوں میں اتنا جانی نقصان نہیں ہوا جتنا صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے حضور کی ختم نبوت کے لیے پیش کیے ہیں، جتنا صحابہ کرام نے حضور کی ختم نبوت کے لیے جانے نذرانے دیے ہیں، حضور کی زندگی میں 30 سالہ دور خلافت میں صحابہ کا اتنا جانی نقصان نہیں ہوا۔ 700 سے زائد صحابہ کرام جو عالم دین بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے، ختم نبوت پہ جان دے دی ہے، اور آج ہمارے علماء کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے ائمہ مساجد بے حس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ وہی مسئلہ ہے۔ اگر 53 کی تاریخ دیکھیں، 10,000 لوگ آپ کے پاکستان میں شہید ہوئے ختم نبوت پر، اور اتنا خون کھولانے والے واقعات ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ 53 کی تاریخ تھی، پورے زور و شور پہ تھی، لاہور میں ڈیلی گولیاں بھی چلتی ہیں اور جیلوں کے اندر بھی ڈالتے ہیں۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جس دن پولیس بھی موجود ہے، فوج بھی موجود ہے، لیکن نعرہ لگانے والا کوئی نہیں ہے، نعرہ لگانے والا کوئی نہیں ہے۔
ایک 90 سالہ بابا کیسا ہوگا؟ عشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، عشق حضور کا۔ دولت کے عشق ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے، خواہشات کے عشق ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم حضور کا جو عشق ہے کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا بوڑھا۔ گھر گئے، یہ 90 سالہ بابا گھر گیا، گھر جانے کے بعد بیٹا نہیں تھا، پوتا گھر میں موجود تھا، پوتا بھی بیٹا ہوتا، بیٹا آج حضور کی ختم نبوت پہ نعرہ لگانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میں تجھے لے چلتا ہوں، میں نعرہ لگاؤں گا اور تو نے جواب دینا ہے زندہ باد۔ 90 سالہ دادا غیرت دیکھے ختم نبوت کی، اور میرے جوانوں، میرے بزرگوں، ختم نبوت پہ محبت دیکھے، عقیدت دیکھے، غیرت دیکھے۔ پوتے کو لے کے گیا کندھے پہ، جہاں گولیاں چلتی تھی وہاں سامنے گزرا اور نعرہ لگا رہے تاجدار ختم نبوت۔ جب یہ نعرہ لگایا تو پوتے نے جواب دیا زندہ باد۔ گولی چلی، وہ 90 سالہ بابا بھی شہید ہو گیا اور 5 سالہ پوتا بھی شہید ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ نہیں کہ مرزائی کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے معاذ اللہ دنیا میں 2 شہر معاذ اللہ بدبودار ہیں۔ دل کو تھام کے سنیے، ذرا سوچئے، غور کیجئے ذرا۔ کہا معاذ اللہ ایک مکہ مکرمہ بدبودار ہے اور معاذ اللہ دوسرا مدینہ منورہ بدبودار ہے۔ کیا یہ لعنت کے مستحق نہیں ہے؟ اور ان کے عقیدے میں، میرے چھوٹے بچوں، میرے پیارے بچوں، اللہ تمہیں ابھی سے جذبے نصیب فرمائے، میرے جوانوں تمہیں اللہ شرم و حیا کی دولت سے مالا مال کرے۔ اب بھی ان کے عقائد میں، قادیانیوں کے عقائد میں کیا ہے؟ یہ چناب نگر ربوہ جو پہلے تھا، بھائی کاشف صاحب یہ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں، بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں۔ یہ جو ربوہ ہے، چناب نگر اب نام ہے، یہ قادیانیوں کے ہاں ان کا مدینہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور قادیان کو وہ معاذ اللہ مکہ کہتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور قادیانی نے لکھا ہے معاذ اللہ قرآن کے حوالے سے انا انزلناہ قریب من القادیان، کہ معاذ اللہ وہ مرزا خبیث کہہ گیا کہ اللہ نے قرآن قادیان میں اتارا ہے۔ مرزا پہ لعنت، بے شمار بے شمار مرزائیوں پہ لعنت، بے شمار مرزائیوں پہ لعنت، بے شمار تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ علماء حق اہل سنت۔ کہتا کہ معاذ اللہ بدبودار شہر، ایک مکہ مکرمہ ہے، ایک مدینہ منورہ ہے۔ میری کئی حاضری ہوئی، اللہ آپ سب کو لے جائے، پھر بھی میری حاضری ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا اللہ، میں نے کہا میری موت نہیں ہے، اللہ نے کئی حاضری کروائی ہے، اب بھی یقین ہے، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں موت نہیں ہے۔ پہلے حسنین شریفین کے نانا جان کے دربار کی حاضری ہے، حاضری ہے انشاءاللہ۔ تو جو لوگ گئے ان سے پوچھے پوری دنیا میں خوشبو کا مرکز کیا ہے؟ مدینہ منورہ ہے۔ دنیا کی بہترین آب و ہوا مدینہ منورہ کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کہتا ہے معاذ اللہ بدبودار۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ 53 کی تحریک میں 10,000 لوگوں نے، ایک ماں اپنے بچے کو برات لے کے جا رہی تھی، ایسے بھی جوان گزرے ہیں، حضور کی محبت کا نشہ ہی مختلف ہے۔ برات جا رہی ہے، دولہا بن سور کے جا رہا ہے، آگے سے نعرے بھی لگ رہے ہیں، گولیاں بھی چل رہی ہیں۔ ماں پوچھتی ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا کہ حضور کی ختم نبوت کیا معاملہ ہے، اس لیے گولیاں چل رہی ہے۔ بیٹے سے کان میں بات کی، بیٹا میں تجھے دنیا کا دولہا بنا کے لے جا رہی تھی،
یہاں میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، میرا دل کرتا ہے میں تجھے ادھر بھیج دوں۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ زندہ۔ بھئی ایسی مائیں بھی گزری ہیں، ایسی مائیں بھی جو دولہا بن کے جا رہا تھا پھر ادھر چلا گیا، گولی چلی سینے میں لگی شہید ہو گیا۔ اور ایک صحابی کا واقعہ بھی ایسے ہے، کالے رنگ کا صحابی تھا، کہا حضور کیا یہ کالا رنگ مجھے جنت میں نہیں جانے دے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں، کالے رنگ کی کوئی بات نہیں۔ کہا حضور مجھے تو بیٹی کوئی نہیں دیتا۔ حضور نے قبیلے کے خاندان کے سردار کے پاس بھیجا، کہا اس سے جا کر کہو اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ اس کا واقعہ بھی ایسا ہے، وہ مدینہ منورہ کے بازار میں شادی کا سامان لے رہا تھا کہ ادھر صحابہ کرام جہاد کی تیاری کر لیں، اسے پتہ چلا اچھا یہ جہاد پہ جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی شادی کے سامان کو چھوڑا، سیدھا جہاد میں چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو شہید ہو گیا۔ رحمت عالم نے دیکھا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا، مسکرا پڑے۔ صحابہ نے پوچھا حضور مسکرائے کیوں ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں دوڑ کے آ رہی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ میرے عزیزان گرامی یہ ایسا موضوع ہے، ذرا آپ غور فرمائیں۔ اور پھر آپ ذرا دیکھیں تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر شاہ صاحب، بڑے عظیم ہستی گزرے ہیں، ہمارے اکابرین بڑے بڑے گزرے ہیں۔ آج 2 نمبری کا دور ہے، سود عام ہو گیا، شراب عام ہو گئی، رشوت عام ہو گئی، برائی عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی، اور پیر بھی ہمارے 2 نمبر بن گئے۔ اکثریت وہ ہے جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں تو کشمیر میں گیا، سندھ میں گیا، پنجاب کے شہروں میں، اور دوسرے مسلک کے لوگ مجھے بلاتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام مجھے بیان ہوتا ہے الحمدللہ۔ میں نے دور دور تک دیکھا، اب تو پیر صاحب بڑے افسوس سے کیا میں کہوں، چلو تو ہمارے اکابرین کو دیکھیں، بڑے بڑے نام۔ تاجدار گولڑا گئے، حج کرنے کے لیے گئے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو ارادہ بنا لیا ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دوں گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے جس سے ہو سکے میرے مدینہ منورہ میں رکا رہے، اسے یہاں موت آ جائے سب سے پہلے میں مدینہ منورہ والوں کی شفاعت کروں گا، ذہن بنا یہاں ٹھہروں گا۔ رات کو کوئی عجیب منظر بن گیا، حضور تشریف لائے، فرمایا مہر علی شاہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو؟ ہندوستان کی سرزمین پر میری ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، میری احادیث کو کاٹا جا رہا ہے، تم چلے جاؤ۔ یاد رکھیں خواب میں رحمت عالم جو حکم فرماتے ہیں اس سے بڑا حکم اور کوئی نہیں ہوتا۔ ساری باتیں نیچے درجہ رکھتی ہیں، خواب میں رحمت عالم جس کو دیدار کرانے کے بعد تم نے یہ کام کرنا ہے اس کا درجہ فرض کے برابر ہے کہ وہ عام کام نہیں ہے۔ تاجدار گولڑا تشریف لائے، مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ وہ میرے بھائیوں ہم تو گھر نہیں چھوڑتے، ہم تو اپنی دکان نہیں چھوڑتے، ختم نبوت کا پروگرام ہے ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، مولانا صاحب گھر سے نہیں نکلتے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری صورتحال تو یہ ہے، تاجدار گولڑا مدینہ منورہ شہر چھوڑ کر آ گئے، اور اس وقت پھر کیا
تاجدار گولڑا کو عزت ملی، دیوبندی بھی سارے پیچھے تھے، وہابی بھی سارے پیچھے تھے، اور تاجدار گولڑا ہمارے پیر و مرشد آگے ختم نبوت کے کام کر رہے تھے۔ اور مناظرہ آمنے سامنے ایک مرتبہ مرزا نہیں آیا، اس کے چیلے آتے رہے، اور بڑی خوبصورت باتیں میں دو سناتا ہوں ایمان تازہ کرنے کے لیے، پہلا در پروگرام ہے تاکہ آپ کے ایمان میں حرارت پیدا ہو۔ اس کے ماننے والے آئے، مرزا نے بھیجا، کہا تم بھی قرآن کی تفسیر لکھو، اور ہمارا بھی معاذ اللہ وہ مرزا تفسیر لکھتا ہے، جس کی تفسیر قرآن اچھی ہوگی، جس میں دلائل اچھے ہوں گے، وہی حق پہ ہوگا۔ اسے کیا پتا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، یہ وہی تو ہے جو سید ہے، حضور کے گھرانے سے ہے، حضور کے خاندان سے ہے، اور صاحب علم و کمال ہے۔ تاجدار گولڑا کے سامنے انہوں نے بات کی کہ آپ تفسیر لکھے، ہمارا مرزا تفسیر لکھتا ہے۔ تاجدار گولڑا جوش میں آئے، کہا یہ تو کون سی بات ہوئی، یہ تو کون سی بات ہوئی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں قلم کاغذ وہ بھی زمین پہ رکھ دے اور میں بھی رکھ دیتا ہوں، جو بغیر ہاتھ لگانے کی تفسیر لکھے وہی حق پہ ہوگا۔ وہی حق پہ ہوگا۔ اب ذرا غور کریں، یہ وہ بات جو اتنا عرصے کے بعد ہمارے خون کو گرم کرتی ہے اور ایمان میں تازگی پیدا کرتی ہے، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ وہ تو دوڑ گئے، وہ تو دوڑ گئے، چلے گئے۔ ہمارے لوگوں نے کہا پیر صاحب بڑا دعویٰ کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، قلم بھی زمین پہ ہو، کاغذ بھی زمین پہ ہو، خود بخود چلے، ہاتھ بھی نہ لگایا جائے، پھر تفسیر لکھے۔ اگر وہ کہہ دیتے تو پھر کیا بنتا؟ آپ نے فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، پیٹھ اس کی ہوتی ہے، ہاتھ حضور کا ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، نبی ہمارے۔ آپ ذرا کتنا بڑی بات فرمائی۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں 14 صدیوں کے بعد حضور ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم کوئی تحفہ پیش کر سکیں، کوئی نذرانہ پیش کر سکیں۔ 14 صدیوں کے بعد اب بھی کہ حضور کی خدمت ہو سکتی ہے تو وہ ایک خدمت ہے، اپنی سوچ فکر تن من دھن ختم نبوت پہ قربان کر دو۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ یہ حضور کی خدمت ہے اس دور میں بھی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، مجھ جیسے نکمے نہ کھارے میرے شاہ صاحب ماشاءاللہ دور دور تک میرے ساتھ جاتے ہیں پروگراموں میں، ٹھیک ہے نا، مسلسل پروگرام ماشاءاللہ ہوتے رہتے ختم نبوت کے، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کوشش کی ہے کبھی وعدہ خلافی نہ ہو، کبھی کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، کسی حوالے سے بھی، یہ مالک کا احسان ہے۔ عموماً آپ کا نظریہ تو یہی ہے نا کہ مولانا صاحب ایسے ایسے ہیں، الحمدللہ مجھے آج تک یاد نہیں ہے، الحمدللہ یہ ختم نبوت کی برکت ہے، یہ یاد رکھیں، یہ برکت کیا ہے؟ ختم نبوت کی ہے۔ پھر ذرا آپ غور کریں، دوسرا واقعہ، پھر وہ آئے، کہا آپ بھی دعا کریں، اور مرزا بھی دعا کرتا ہے جس کی دعا سے اندھے لولے لنگڑے ٹھیک ہو جائیں وہی حق پہ ہوگا، آپ دعا کریں۔ وہ بھی دعا کرتا ہے۔ تاجدار گولڑا نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وہ تو اندھے لولے لنگڑے کی بات کرتا ہے، اگر حضور کی ختم نبوت کی صداقت میں اگر وہ کہنا مردے کو زندہ کرنا ہے تو میرے شاہ مردہ بھی زندہ کر دے۔
ٹھیک ہے نا؟ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے اکابرین۔ محدث علی پوری سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ، میں اپنے پیروں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے مشائخ کی بات کر رہا ہوں۔ اس ظالم خبیث نے بھی 4 خلیفے اس کے بنے تھے۔ نور الدین خلیفہ حکیم وہ اس کا خلیفہ تھا، حضور کے 4 خلفاء، اس کے بھی 4 معاذ اللہ۔ ناروال میں تبلیغ کے لیے آگے کون؟ قادیانی۔ غیرت دیکھیں ذرا، ہم خود بھی سوچیں، غور کریں ذرا، آپ کو پتا چلا اس وقت آپ انتہائی بیمار تھے، بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ آپ کو اطلاع ملی تو 14 کلومیٹر ہے، میں ادھر کئی بیان کرایا ہوں، ادھر رہا بھی ہوں اور آنے کے بعد میں کئی بیان کر کے آیا ہوں، دربار شریف پر بھی، ناروال شہر میں، آگے شکرگڑھ میں، یہ دور دور کئی میں بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو قربان جائیے، آپ فرمانے لگے میرے زندگی میں، میرے شہر میں تبلیغ قادیانی کرے۔ وہ میرے بھائیو، یہاں کیا ہو گیا؟ اس علاقے میں قادیانی کیوں پھیل رہے ہیں؟ میرے جو احباب بیٹھے ہوئے، میرا ان سے سوال ہے، مجھے تو خون کھولتا ہے کہ 1-2 گھر تھے، اب کئی گھر بن گئے ہیں، سکول بن گئے ہیں، ان کا عبادت خانہ بن گیا ہے، یہ ہم اتنا سو گئے۔ فرمایا مجھے چارپائی پہ لے، 14 کلومیٹر آپ کو چارپائی لیتے رہے، لوگ لے کے گئے، جب آپ شہر میں پہنچے تو وہ دوڑ گیا۔ یہ تھے ہمارے پیر و مرشد۔ آپ پیروں کو بھی احساس نہیں ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ میں ناروال میں تھا، قادیانی آ گیا، دکان لگا لی، ڈاکٹر تھا، الحمدللہ مہینہ نہیں نکال سکا وہ۔ اور میرے محلے میں شاہ صاحب یہ سب جانتے ہیں، قادیانی تھا کافی سالوں سے، مالدار بھی تھا، الحمدللہ 2 بیان میں نے کیے، نظر ہی نہیں آیا، مکان بھی سستا بیچ کے دفع ہو گیا۔ یہاں بڑھ کیوں رہے ہیں؟ یہاں کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے پروگرام ہونے چاہیے ادھر۔ اب ذرا غور فرمائیں، ختم نبوت کا وہ عقیدہ ہے جس میں امت کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ میں اختتام کر رہا ہوں، قرآن مجید کے متعلق کیا کہتا ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن میں گالیاں ہیں، معاذ اللہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو۔